أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے، اور آج کے درس قرآن و حدیث میں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی خود اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا کرو۔ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، جہاں ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں، آج جمعہ ہے اور عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، اس جگہ پر اٹھنے سے پہلے مجھ پر 80 مرتبہ یہ درود شریف جو آپ کی اس مسجد کے فرنٹ پر لکھا ہوا بھی ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اللہ تعالی اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، صرف 80 مرتبہ پڑھنے سے 80 سال کے اللہ تعالی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ درود شریف مجھ پر پڑھے، جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، سارے دوست میرے ساتھ پڑھ لیں، جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 فرشتے 1000 دن تک اس شخص کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ غیر رمضان کی بات ہے۔ جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، ایک مرتبہ پڑھنے سے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم فرصت کے لمحات میں ایک تسبیح روزانہ پڑھیں تو پھر کتنا ثواب عطا فرمائیں گے اللہ پاک، یعنی کہ فرشتوں کو تھکا دینے والا عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ منٹوں میں ارب پتی بنیے، منٹوں میں، چند منٹ میں ارب پتی بن جائیے۔ احادیث نبویہ میں 2 مختلف عمل ملتے ہیں، ایک درود شریف یعنی کہ یہ ہے اپنا کلمہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، اپنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور ایک جگہ ارشاد ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جو شخص
10 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 4 کروڑ نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 4 کروڑ نیکیوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، 70 گنا زیادہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم نے کتنی بڑی غفلت کے ساتھ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت سے محروم ہو گئے ہیں کہ 14 دن ہم نے غفلت کے ساتھ گزارے ہیں۔ صاحب علم و دانش حضرات تشریف فرما ہے کہ ایک کے بدلے میں رمضان المبارک میں ایک کے بدلے میں 70 گنا زیادہ منافع ہے۔ ایک کو اگر 70 پر ضرب دے کر اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، وقت گیا نہیں ابھی۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں جو ہیں وہ ابھی 15-16 دن باقی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ۔ کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بابرکت مہینے میں، اس مقدس مہینے میں اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس نہ رہی ہو۔ جو عمل مذکورہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں، اگر یہ بقیہ دن رمضان المبارک میں انہیں کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب بھی ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے، وہ رحمت للعالمین بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں، لیکن ہم غفلت کے شکار ہو کر اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے۔ اگر ہم اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر مانگنا شروع کریں گڑ گڑا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی ساتھ ساتھ مانگنی چاہیے۔ جہاں یہ عمل درود شریف کے میں نے آپ حضرات کے سامنے گوشت میں پڑھے ہیں، گوشت گزار کیے ہیں آپ حضرات کو، لیکن ان کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے۔ تو فقہا و محدثین لکھتے ہیں کہ یہ گناہ کبھی اپنا صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ کبیرہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اور یہ بڑا موقع غنیمت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہر نماز کے بعد اگر ایک تسبیح ہو جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تو اللہ کا خزانہ، بلکہ اللہ کے خزانے کے تو منہ کھلے ہوئے ہیں آج، بہشت کے دروازے مکمل کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، اور شیطان بھی مقید ہے۔ یہ 15 دن باقی جو ہیں رمضان المبارک کے، ضائع کیے بغیر اگر ہم چلتے پھرتے وضو بغیر وضو، ویسے درود شریف کے لیے یہ تو شرط بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بغیر وضو کے درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی بھی بغیر وضو کے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی مقدس شخصیت ہے جی، آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث بیان کی تھی، آج جمعہ میں بھی میں نے جمعہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے جو خزانے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اب وقت ہے جھولیاں بھرنے کا، اور انشاءاللہ ضرور اللہ پاک ہماری جھولیوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ بس اس ارادہ مصمم کر لیں کہ ہم بقیہ دن جو ہے وہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیے ہیں ان کو ضائع نہیں کریں گے۔
اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ میں ایک گزارش یہی کروں گا کہ دعا کے بعد 5-7 منٹ لگیں گے، یہ جمعہ والا جو عصر کی نماز کے بعد کا درود شریف ہے وہ اگر بیٹھ کے پڑھ لے تو میرے خیال میں رمضان المبارک میں کتنی زیادہ ثواب عطا ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دعا بعد میں منگائی جائے، پہلے یہ عمل پڑھا جائے درود شریف والا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی دینی ودنیای وأہلی ومالی وولدی۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اللہم عافنی فی بدنی۔ اللہم عافنی فی سمعی۔ اللہم عافنی فی بصری۔ لا الہ الا انت ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔